كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلما دخلوا علیہ، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے، کہنے لگے عزیز ہمیں تو بڑی ہی تکلیف لگی اور ہمارے گھر والوں کو، مراد یہ کہ اب تو پیسے بھی نہیں رہے اور ہم ایک معمولی سی پونجی لے کر آئے ہیں، لیکن آپ ہمیں ناپ پورا دیجئے. جو جملہ اس میں نوٹ کیجئے، وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، اور ہم پہ صدقہ ہی کر دیں. یعنی اب تو ہم پے بھی نہیں کر سکتے. جو تھوڑے بہت انہوں نے ایک کوٹا سسٹم رکھے ہوئے تھے، کچھ ٹوکن کے پیسے، ہم تو وہ بھی نہیں دے رہے. اس پہ نوٹ کیجئے، کبھی بھی بڑا بول نہ بولیے. ان کا وہ جملہ یاد کیجئے، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم تو بہت بڑا گروہ ہیں اور ہم تو اتنے اچھے ہیں، اور آج صدقہ لینے پہ آگے. زندگی میں کبھی بھی اگر اللہ نے کسی کو کوئی عزت دی، کوئی شہرت دی، کوئی بلندی دی، کوئی محبت پیار دیا، تو عاجز بن کے رہیں، ورنہ تِلْکَ الْأَیَّامُ نُدَاوِلُهَا بَیْنَ النَّاسِ. اب یوسف کا دل پگھل گیا. اندر سے تو محسن تھے نا. ہم جیسا ہوتا تو شاید پہلی دفعہ ہی بھائیوں کو دیکھ کر پولیس کو کال کر لیتا، 911 لے جائیں ان کو، یہ میرے قتل کے ارادے والے لوگ بیٹھے ہیں. ابھی تک احساس نہیں ہونے دیا. لیکن جب بھائیوں نے خود کو اس طرح کی مجبوری میں پیش کیا، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف، کہنے لگے تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا واخی، اور اس کے بھائی سے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف کے بعد بنیامین سے بھی ان کا تعلق اچھا نہیں تھا. ہاں لیکن ڈونٹ وری اذا انتم جاہلون، شرمندگی سے بچا لیا. ہاں وہ تم اگنورنٹ تھے نا، ہاں اس وقت آپ کے سے علم نہیں تھا. اب بھائیوں کو پتہ چلا، قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے ارے بھائی آپ یوسف ہیں. قال انا یوسف، یہ ہاں میں یوسف و ھذا اخی، یہ میرا بھائی. اچھا ذرا سا آپ اس لفظ انا یوسف پہ غور کیجئے گا. پوائنٹر کے ساتھ اپنی پینسل قرآن کی سائٹ پہ رکھا کرے، اور اگر آپ یہ سب سنتے ایک سادہ قرآن سامنے کھول کے بیٹھے ہیں، بہترین طریقے سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. کیا کہتے، میں یوسف، میں عزیز مصر فلاں فلاں، اس میں کنگڈم آف مصر کا وزیر خزانہ یوسف بن یعقوب اور بن اسحاق اور بن فلاں فلاں. کوئی سابقے نہیں، کوئی لاحقے نہیں. لوگ آپ کو جتنی مرضی عزت دے، آپ خود کو نہ بڑا پائیں. لوگ آپ کو جتنے مرضی بڑے بڑے القاب دے، آپ ہمیشہ عاجز رہیں. انا یوسف، آئی ایم یوسف، وَھَذَا اخی، یہ میرا بھائی ہے. اور ساتھ ہی دیکھیے، قد من اللہ علینا، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا. اور یہ صرف ہم پہ ہی نہیں کیا، انہ من یتقی ویصبر، جو کوئی تقوی اختیار کرے گا اور صبر اختیار کرے گا، پس اللہ ایسے محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ کرے کہ آپ کا میرا کردار محسنہ کا بن جائے. اپنی بچیوں کو سورۃ یوسف سکھائیں گے تو وہ انشاءاللہ سسرال میں جگہ بنائیں گی محسنہ بن کر. وہ شوہروں کی آنکھوں کی تارہ بن جائیں گی محسنہ بن کر. اور اگر آپ ان کو حقوق لینے والا سکھا رہے ہیں، اور آپ شادی کے گانوں میں اور ایسی چیزوں میں ان کو پہلے سے تیار کر کے بھیج رہے ہیں کہ وہاں ایک بڑی ڈرانی قسم کی ساس ہے اور بڑی ہونہار قسم کی نندیں ہیں، تو مجھے بتائیے کہ نفرتوں کی زمین پہ محبتیں چلتی ہیں؟ نہیں چلتی. اور اسے ایک اور چیز نوٹ کیجئے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے. جب نعمت ملے تو اس کو بہت مشہور نہ کریں، نعمت کا شکر کریں تاکہ نعمت باقی رہے. آج ہمارے ہاں ڈسپلے کلچر ہے، ہمارے نہیں پوری دنیا پہ، پروفائلز پہ، اسٹیٹس پہ، سنیپ چیٹ پہ. پیزا کھا رہے ہیں تو پکچر کھینچ کے پوری دنیا کو بھیج رہے ہیں. کیا پتہ ہے وہ بیچارہ جس نے آپ کی پکچر دیکھی اس کے گھر میں دال بھی نہ ہو سکتا ہے اس کے بچے پہلے ہی رو رہے ہیں کہ ماما آپ نے بھنڈیاں کیوں پکائیں، اور آپ ایک گرم چمکتے ہوئے ٹرے میں لگا ہوا پیزا پیش کر رہے ہیں. نہ کیجیے. دیکھیے یہ بہت بڑی ریاکاری اس 2-3 سال میں شروع ہو گئی ہے، اس لیے نظر بھی لگتی ہے. پھر آپ دیکھیے، چونکہ پیچھے بھی بات ہوئی تھی نا نظر بد کی، تو جو بہت ساری وجوہات ہیں نا، اس میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم چیزوں کو سجا سنوار کے پیش کرتے ہیں. دلہن کو 16 نہیں، آج شاید میرے والے کے 60 سنگھار کرا کر سٹیج پہ بٹھا دیتے ہیں. کس کس کی نظریں لگتی ہوں گی. آپ دیکھیے کہ آپ یہ سوچتے ہیں کہ سب خوش ہوتے ہیں، تو ذرا آپ خود کسی شادی میں جا کر دیکھیے، آپ ہر چیز سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بوڑھی گھوڑی لال لگام والے محاورے کیوں بنے؟ پھر لوگ ایک دوسرے کو بعد میں سلواتے کیوں سناتے ہیں؟ اس شادی ہال میں جہاں آپ کی بیٹی 20 سال کی عمر میں بڑی پیاری دلہن بنی ہے اور ساس نے اس کو کڑے بھی دیے اور خبر پھیل گئی کہ بڑے اچھے لوگوں میں ادھر کئی ایسی مائیں بیٹھی ہوں گی جن کی بیٹیاں 25 سال کی ہو رہی ہیں، بھی رشتہ نہیں ہوا.
آپ کی بیٹی تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، وہاں واجبی شکل و مالیاں بھی ہوں گی، تو کیا ہوگا؟ وہ آہیں دیں گی۔ ہمیں آج اس لیے بھی بہت نظر لگ رہی ہے، اور یقین کریں اس پہ تو بہت بات کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہم نے ایک ٹاپک کیا تھا شادی کلچر، یوٹیوب پہ آپ کو ملے گا، کہ آج ہمارے ہاں شادی کے فوراً بعد، اللہ معاف کرے میں کوئی فتویٰ تو نہیں دے رہی، دیکھنے کی باتیں، بیماری آ جاتی ہے، شوہر اور بیوی کا دل نہیں لگتا، لڑکا لڑکی جو پہلے 2-3 سال سے خوب جگلنگ کر رہے تھے کہ ادھر ہی شادی ہو، ایک دم لڑکا کہتا ہے میرے سے دل اچاٹ ہو گیا، لڑکی کہتی ہے مجھے کلک نہیں ہوا، گھر نہیں بنتا، اور اچھا خاصا ایک کہہ لیجئے کہ شیر جیسا لڑکا بستر پہ پڑ جاتا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، نظر لگتی ہے۔ تو ہمیشہ نعمتوں کو چھپائیں، آپ کو اللہ نے نعمت دیا، آپ اللہ کا شکر کیجئے، تو بہت زیادہ اپنی نیکیوں کو ہوا نہیں لگانی چاہیے، نعمتوں کو پھیلانا نہیں چاہیے۔ اور اگلی بات کیا پتہ چلی کہ تقوی اور صبر کامیابی کی کنجی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس میں یہ چیز بڑی اچھی مل رہی ہے کہ یتقی و یصبر۔ تقوی کیا ہے؟ آپ نہ اللہ سے تعلق اچھا رکھیے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ از واچنگ یو۔ اور صبر کیا؟ ڈونٹ بی ریئیکشنری۔ دیکھیے زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوں گے، حالات بدلیں گے، بھائی بہنوں میں بھی، شادی اور شادی کے بعد اور پہلے والی زندگی میں، بس زبان چھوٹی دل بڑا، محبت فاتح عالم۔ اگر اپنی بچیوں کو 5 انگلیوں پہ آپ یہ سبق پڑھا دیں نا تو یقین کریں کہ کٹھور سے کٹھور گھر والے بھی نرم ہو جائیں گے۔ اور کیا ہم اپنی بیٹیوں کو کوئی برے لوگوں میں بھیجتے ہیں؟ کبھی وہ باتیں تو سنا کریں جو منگنی کے بعد ہو رہی ہوتی ہیں، خاندان میں منہ بھر بھر کے سناتے ہیں کیسا لڑکا ملا ہے، ساس تو اتنی پیاری ہیں، نندے تو اس پہ جان نچھاور کرتی ہیں۔ اچھا منگنی کے بعد تو بہت ہی اچھا، پھر شادی تک بھی بڑا اچھا رہتا ہے، ادھر سے بری بن رہی، یہ کرا، ہماری بیٹی کو ساتھ لے گئی، زیور پسند کا بنا۔ کیا ہوا جس دن وہ بچی گھر آ گئی اس دن ساری کائی پلٹ گئی؟ پہلے آپ کو وہ گلفام شہزادہ لگ رہا تھا، حسین تھا، یہ تھا، اب وہ آپ کو لگتا ہے کہ اتنا سخت ہے وہ بچہ۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے اندر تقوی اور صبر کی کمی ہے۔ یاد رکھیے آپ نیک ہوتے ہیں نا، ہوتے آپ اپنے لیے ہیں، لیکن اللہ دوسروں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ تو ہمیشہ بچیوں کو دل موہ نہ سکھائیے، خدمت کریں، دعائیں لیں۔ اپنے کمرے سے جو بچی نہ نکلے مجھے بتائے اس سے کون محبت کرے گا؟ ساس بوڑھی بیچاری صبح سے دوپہر تک کچن میں کھڑی ہے، اور وہ بیگم صاحبہ 12 بجے اٹھ کے آ رہی ہیں، اور پھر وہ کچا پکا انڈا توڑ تاڑ کر بنا کے کچن اور پھیلا گئی، تو ساس بیچاری پہ جادو تو ہو گیا نا؟ پھر کہتے ہیں ان پہ جادو ہو گیا، ان کو کیا ہو گیا؟ آپ اپنی بیٹی کو بھی تو ذرا سمجھائیے، اور ساس ہونے کے ناطے بھی ذمہ داری ہے۔ آپ لائی 12 14 15 16 سال کی بچی ہیں، تو اب آپ کیسے سوچتے ہیں کہ 40 سال کی ایک بڑی سٹرونگ عورت بن کے اگلے ہی مہینے گھر سنبھال لے؟ تو چیزوں میں دونوں طرف پہ صبر کرنا ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ پھر اس کے بعد تھوڑی کہانی آگے بڑھتی ہے، 91 سے 93 میں بھائیوں کا اعتراف خطا اور یوسف علیہ السلام کا عفو درگزر ہے۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّ لَخَاطِئِينَ، کہنے لگے اللہ کی قسم تجھے اللہ نے ہم پہ چن لیا، خطا کار حامد ہے۔ دیکھیے یہ ہے وہ وقت جو ضرور زندگی میں آتا ہے۔ ابھی جو میں نے بات کی ہے نا، شادی کے فوراً بعد نہ بھی آپ کے سسرال والے آپ کو ریئلائز کریں نا، آپ محسنہ اور متقی بنتی رہیے، ایک دن آئے گا آپ کی ساس کہیں گی میری بہو جیسی کوئی نہیں، آپ کی نندے کہیں گی ہماری بہوت جیسی کوئی نہیں، اور سو آن۔ بھائی آج وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جس میں 40 سال گزر گئے ہیں، لیکن حق بات سامنے آ کے رہتی ہے۔ اب یوسف کے پاس بہت چوائس تھی اس وقت، ہاں دیکھا تم نے کو ڈھینگے مارتے، بڑے بڑکے مارتے، نہ قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، آج تمہیں بالکل آزاد کرتا ہوں، یغفر اللہ لکم، بلکہ اللہ بھی معاف کرے، میں نے تو کر ہی دیا، کیونکہ وہو ارحم الراحمین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی 3 خصوصیات نوٹ کر لیجئے، پوری صورت میں دکھ رہی ہیں۔ تقوی یعنی اللہ کا ڈر رکھتے تھے، صبر یعنی مشکل سے مشکل حالات میں بھی کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کی، اور احسان، حق سے زیادہ دیتے تھے، نیکی کے درجے پہ قائم رہتے تھے۔ آج بھی پھر دوبارہ کہوں گی کیونکہ یہ ہے ہی گھریلو صورت۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں سورہ یوسف دلہن پہ پھونک دو تو بڑی پیاری لگے گی، تو پھر پارلر کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ سورہ یوسف پھونکیے اور گھر میں اس کو ذرا سا سرخی پاؤڈر لگا کر بھیج دیجئے، پھر آپ اتنے ہزاروں کو پانی میں کیوں ڈالتے ہیں؟ اتنا مجھے پتا ہے کہ سورۃ یوسف دلہن پہ پھونکیں تو وہ خوبصورت ہو نہ ہو، لیکن اگر سورۃ یوسف سمجھا دیں، پڑھا دیں، بتا دیں تو کردار بڑا پیارا ہوگا۔ اس پہ وہی بات کہوں گی کہ ہم نے بچیوں کے ساتھ اسپیشلی کی ہے
اور اس کا اتنا پازیٹیو ایفیکٹ ہے کیونکہ سٹائل بہت انٹریکٹیو ہے. حالانکہ وہ کوئی بہت آئیڈیل ماحول میں نے نہیں کیا. میرے سامنے کئی 100 بچی بیٹھی ہوئی تھی، گھسی ہوئی. ایک اسکول میں انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے مجھ سے کروایا تھا یہ کورس، لیکن اس میں باتیں بہت فی البدی ہیں. تو اپنی بچیوں کو شادی سے پہلے سورہ یوسف کا کورس کرا دیں. ہمارے ہاں شادی سے پہلے جو کورسز کرائے جاتے ہیں وہ کبھی بیوٹیشین کا کرایا جاتا ہے، کبھی چائنیز کھانے. چلو کچھ ساس کو بھی تو معروف کرنا ہے کہ جی آپ کو تو چائنیز بنانا نہیں آتا، مجھے تو بہت اچھا آتا ہے. آپ اپنی بچیوں کو قرآن سکھائیے. میرے گمان میں بچیوں کی شادی سے پہلے ایٹ لیسٹ 6 ماہ کے ان کے ایسے کورسز ہونے چاہیے جس میں وہ اچھے اسپاؤس بن سکیں اور صبر شکر کے ساتھ جی سکیں. بہرحال آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آزمائش کا حسین اختتام ہے. پتہ چلا کہ ہر دکھ ایک وقت آتا ہے، کٹ جاتا ہے. 94 سے 98 آیتیں ہم پڑھیں گے. وَلَمَّ فَصَلَتِ الْعِيرُ. اب وہاں سے قافلہ روانہ ہوا. یوسف علیہ السلام نے اپنی ایک قمیص دی تھی کہ جا کر میرے باپ کی آنکھوں پر ڈال دو، کیونکہ وہ نابینا ہو چکے تھے. یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کے حضرت یعقوب نابینا ہو چکے تھے. اچھا قافلہ بھی ادھر سے چلا ہے، بیٹے ہیں اور سب چیزیں ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کنعان میں اور کیا کہہ رہے ہیں، انی لاجد ریح یوسف، مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو کہ میں سٹھیا گیا ہوں بڑھاپے کی وجہ سے، لیکن مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اب بیٹے تو تھے پیچھے ادھر، یعقوب علیہ السلام کے پاس کون تھا؟ بیٹوں کی بیویاں، پوتے، ہو سکتا ہے پوتوں کی بھی کوئی بیویاں ہوں. تو وہ ان کی ذرا ٹون دیکھیے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ تو اپنی اسی پرانی گمراہی میں. علماء کہتے ہیں کہ جو بیٹے اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے وہ بہویں بھی نہیں کرتی، پھر ان کے بچے بھی نہیں کرتے. یہ اس کی دلیل ہے. جو ٹون ایک وقت میں بیٹوں نے باپ کے لیے استعمال کی تھی، آج ان کے بیوی بچے اور ان کے نسلیں وہی استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ یوسف کی خوشبو آ گئی. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ یوسف اب تم مصر سے نکلے، یوسف نہیں نکلے، ابھی بھائی نکلے. صرف یوسف کی قمیض آ رہی ہے اور یعقوب کو خوشبو آ رہی ہے. تو جب وہ کنعان کے کنویں میں تھے اس وقت کوئی خوشبو نہیں آئی. وہ کرتا ہی دیکھ کر نظر گئی، اور آج کرتے ہی کی برکت سے فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ، وہی کرتا ڈالا تو نظر صحیح ہو گئی. کیا پتہ چلا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. کسی انسان کا کوئی تبرک، کوئی اس کی کوئی خوبی نہیں ہے. اللہ جب چاہتا ہے چیزوں میں برکت ڈال دیتا ہے. لیکن بہرحال اب بیٹوں کو احساس ہو گیا. قالوا یا ابانا، اے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، ہمارے لیے گناہوں کی معافی مانگیے. انا کنا خاطئین، ہم ہی خطا کار تھے. دیکھیے اتنے سال بعد ہی صحیح بیٹوں کو احساس تو ہوا نا. کاٹ کے پھینک دیتے تو وہ بیٹے باپ سے جدا ہو چکے ہوتے. تو اتنے سال جو باپ نے ان کی تربیت کی تھی وہ بھی نہ کرتے. تو یہ سبق ہے کہ اولاد کو اپنے سے کاٹیے نہیں. قال سوف استغفر لکم، فوراً کر دیتے دعا، نہیں ان قریب کروں گا تمہارے لیے، یعنی ابھی اور سوچ لو. کچھ کہتے ہیں صبح کے وقت تہجد پہ دعا کرنے کی طرف اشارہ ہے. اور انہ هو الغفور الرحیم، وہ بخشنے والا مہربان ہے. تب دیکھیے کہ آج یعقوب علیہ السلام کے زخموں پہ پھاہے پڑ گئے الحمدللہ. آگے اب حضرت یوسف کے حسین خواب کی تعبیر دکھتی ہے آیت 99 سے 100 میں. اب یہ ایک اور آخری دفعہ یوسف علیہ السلام کے بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. پہلی دفعہ آئے تو اکیلے تھے، دوسری دفعہ آئے تو بنجامین ساتھ تھے، تیسری دفعہ آئے تو صدقہ خیرات قبول کرنے آئے. یہ 4تھ ٹائم ہے. فلما دخلوا علی یوسف، پھر اب باپ کو لے کر آئے. بلکہ کنعان سے کہتے ہیں تقریباً 60-70 لوگ بھی ان کے خاندان کے ساتھ آئے. اور یوسف نے کیا کیا؟ آوا الیہ ابویہ، جگہ دی انہوں نے اپنے ماں باپ کو، اور کہا اب تم سب داخل ہو جاؤ مصر میں اور انشاءاللہ امن کے ساتھ تم یہی رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش، پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو عرش پہ یعنی اس تخت پہ بٹھایا. وخروا لہ سجدا، اور وہ سب اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے. وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا، اے ابا یہ ہے تعبیر میرے اس خواب کی جو اس سے پہلے ہوا تھا. قد جعلہ ربی حقا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا. اب یہ جملے جو ہے نا یہ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں. ایک ایک جملے سے یوسف کا محسن ہونا دکھ رہا ہے. وقد احسن بی، دیکھو کتنا اچھا کیا میرے ساتھ. اذ اخرجنی من السجن، جب مجھے جیل سے نکالا. جیل میں جانے کا کوئی تذکرہ نہیں تاکہ عزیز مصر کی بیوی اور اس کی دوستیں شرمندہ نہ ہوں. کنویں والی تو بات ہی نہیں کی کہ
کہ بھائی شرمندہ نہ ہو. اور وجاء بکم من البدوی، اور لے آیا تم سب کو دیہات سے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. ہاں بس اس کے بعد جب میرے اور میرے بھائیوں کے بیچ میں شیطان نے کچھ مسئلہ ڈال دیا تھا. ایک دفعہ بھی بھائیوں کے ان کو کنویں میں ڈالنے کا ذکر کیا، رو رو کے غم سنائے، کیا بتاؤں کیا کہوں، یہ نہیں وہ نہیں. اس کو کہتے ہیں ون ون سچویشن. تم بھی جیتے ہم بھی جیتے. انسانی معاملات میں جب ہر فریق یہ چاہے نا کہ میں جیت جاؤں، میری سن لو، قصور سارا میری ساس کا تھا اور ساس کہتی ہے رہنے دو، ادھر آؤ میرے دکھ تو سن کے دیکھو، تو کبھی بھی محبت نہیں بڑھے گی. ایک کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے سامنے والے شخص کو شرمندہ کر دیں، سب کے بیچ میں اس کے پول کھول دیں اور پھر بعد میں کہیں کہ یہ مجھ سے پیار بھی کرے. یہ نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کے اس عمل سے نوٹ کیجئے کہ اپنے مخالف کو شرمندگی سے بچائیے. کہنے لگے کوئی بات نہیں، ایسا ہے وہ نہیں. اور پھر آگے بڑی خوبصورت سی دعا ہے حضرت یوسف کی، ایمان سے بھری ہوئی. کیا ہے ایمان افروز دعا یوسف علیہ السلام کی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اے میرے رب، بے شک آپ نے مجھے بادشاہت دی اور مجھے خوابوں کی تعبیر سکھائی. فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کو پھاڑنے والے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے ولی ہیں. وتوفنی مسلمہ. اب بس ایک ہی خواہش ہے، دنیا میں تو آپ نے مجھے سب دیا، بہت اچھا دیا، اب مجھے موت بھی اسلام پہ دینا. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کا ساتھ دیں. کتنی خوبصورت بات ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خاتمہ بالخیر، اس کی دعا کیجیے. ہمارے حساب سے تو یوسف علیہ السلام کی زندگی میں اتنے صدمے ہیں، اتنے غم ہیں. باپ کی محبت بھری گود سے نکل کر کنویں کی بے رحم گود میں ڈال دیے گئے. وہاں سے نکلے تو عزیز مصر نے محبت سے اپنے گھر میں رکھا، تو اس کی بیوی کے سیڈیوس ہونے کرنے اور اس کے ورغلانے کا شکار ہوئے اور جیل میں پہنچ گئے. جیل میں اتنے سال رہے، بضع سنین کا لفظ آتا ہے. تو وہاں سے نکلے تو مصر میں آ گئے. پھر بھائیوں کے ساتھ معاملے. کیا یوسف کی زبان پہ آپ کو پوری صورت میں کوئی ایک شکوہ ملا؟ وائے می، ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ آج بھی آپ دیکھیے جو ڈپریشن میں ہوگا نا، وہ ضرور یہ جملہ بولے گا، یہ میرے ہی ساتھ کیوں ہوتا ہے، میری قسمت ایسی کیا، میری بہنوں کی تو ایسی نہیں، میرے بھائی کی تو ایسی نہیں. تو کیا پتہ چلا کہ جو اللہ پہ نظریں رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کافی رہتا ہے. اس کے بعد اب یوسف کی قصہ پورا ہوا. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت 102 سے 105 میں اب مخاطب کرتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اصل میں سورہ یوسف نازل ہوئی تھی مکہ والوں کے ایک سوال پہ کہ یہ بتائیے کہ بنی اسرائیل تو ملک شام میں تھے، تو مصر میں کیسے آ گئے، جو کہ فرعون کے دور کا تھا. تو اللہ نے اتنی پیاری بات بھی بتا دی، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے، کیونکہ اللہ کے نبی کو یہ ساری باتیں وحی سے معلوم ہوئی تھی. تو فرمایا ذالک من انباء الغیب، یعنی یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ نہیں مانتے. اور پھر اس کے بعد ایمان لانے والوں کی اکثریت شرک کرتی ہے. یا میں آپ کو تھوڑا سا الرٹ دوں گی، آیت 106 سے 108 میں آیت 106 کو ہائی لائٹ کیجیے. پہلی دفعہ جس قرآن کے مقام نے مجھے اس بات پہ مائل کیا تھا سوچوں کہ کیا میں بھی شرک تو نہیں کرتی، وہ یہ آیت تھی. شاید آج آپ میں سے بھی کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنے. اور وہ کیا ہے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ، اور نہیں اکثر ان کے ایمان لاتے اللہ پہ، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اس کے باوجود وہ مشرک ہوتے ہیں. یہ آیت بتاتی ہے کہ خود کو مسلمان کہنے والے لوگ بھی شرک کر سکتے ہیں، خود کو موحد اور توحید پرست کہنے والے بھی شرک کرتے ہیں. پھر میں نے کتاب التوحید پڑھی جس سے مجھے پتہ چلا کہ شرک تو بال سے بھی باریک ہے. اندھیری رات میں سیاہ پہاڑ پر کالی چیونٹی نہیں دکھتی، اس طرح شرک بھی نہیں دکھتا. تو عقیدے کی درستگی تھوڑے سے اعمال کو کافی کر دے گی انشاءاللہ. اور عقیدے کا بگاڑ بڑی بڑی تہجدوں اور تراویحوں اور حج اور عمرے اور افطاریوں کو ضائع کر دے گا. تو اس موضوع پہ کچھ نہ کچھ ضرور سیکھنے اور سننے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد پھر کچھ عذاب کی باتیں کرا کے اللہ نے نبی کے جملے کہلوا دیے، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، میرا تو بس یہی راستہ ہے، ادعو الی اللہ، اور وہ کیا کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. آج بھی ہر داعی دین کو اسی کا خیال رکھنا چاہیے. اور اب سورت تتمہ کی طرف جاتی ہے جس میں موضوع کیا ہے، تمام رسول انسان ہی تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا. آپ دیکھیے حضرت یوسف کا قصہ کیا آپ کو بہت ڈرامیٹیکل قصہ نہیں لگا؟ اور کچھ نہیں تو اس سے یہ تو پتہ چلا نا
کہ وہ انسان تھے، اتار چڑھاؤ ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے، اور جو لوگ زندگی میں اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں اللہ ان کا انجام اچھا کرتا ہے۔ ہم یہ جو سوچتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں بن سکتے تو یہ درست نہیں۔ اور پھر آگے آیت 111 جو آخری آیت ہے سورت کی، قرآن کے واقعات میں درس عبرت ہے۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک ان کے قصوں میں عقل والوں کے لیے عبرت ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سورت کے شروع میں کیا تھا؟ قصہ، اور اینڈ پہ لفظ ہے قصہ۔ دنیا میں بہت سارے لوگ آج انٹرٹینمنٹ کے نام پہ ہی صحیح بڑے قصے، کہانے، ڈرامے، فلمیں دیکھتے ہیں۔ عبرت تو کیا ملے گی؟ فیشن مل جاتا ہے، بولڈ ہو کے ماں باپ کے آگے بولنا مل جاتا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ کسی کو کوئی فائدہ بھی ہو جائے تو کیا پتہ چلا کہ زندگی اتنی مختصر ہے کہ فن کے نام پہ، انٹرٹینمنٹ کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ ہم دنیاوی فلموں ڈراموں میں پڑھنے کی بجائے اگر قرآن کے یہ قصے کہانیاں ہی پڑھ لے، اور میری نظر میں اس کا بہترین طریقہ فاتحہ سے ناس تک قرآن کا کورس ہے۔ آپ بھی نیت کیجیے، اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ابھی تک قرآن پاک کو لفظ بلفظ ترجمے سے نہیں سیکھا تو پھیکی چائے والی مثال ہے۔ زندگی کا لطف تب آتا ہے جب آپ کو قرآن سمجھ آتا ہے۔ یقین کریں اگر وقت کی کمی نہ ہو میں آپ کے سامنے رکھے عربی ٹیکسٹ کو پورا اردو میں ورڈ ٹو ورڈ پڑھ دوں، مجھے تو ترجمے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے تو ایسی سی ڈی نہیں سننی کہ جس میں ایک آیت کے بعد پھر قاری شاکر قاسمی کے بعد کوئی اردو ترجمہ بولے، کیونکہ مجھے عربی میں سمجھ آ رہا ہے۔ پھر ہی بات اپنی بنتی ہے نا۔ اب میں اردو میں بول رہی ہوں اور آپ کو اردو نہیں آتی تو آپ کتنی کو دیر میری بات سنیں گے؟ اور کیوں سن رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ تو آج جس چیز کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے وہ قرآن پاک کے ترجمے کو عام کرنا، ہر فقہی مسلک سے اوپر اٹھ کر، ہر فرقے سے، جماعت سے اور کسی بھی پلیٹ فارم کے نام سے اوپر اٹھ کر جس کی بات آپ کو سمجھ آتی ہے، قرآن سنت سے تعلق ہے، کوئی سابقہ نہیں، کوئی لاحقہ نہیں، اور جس کی بات اپنے لیول پہ اس سے سیکھنا شروع کر دیں، تو اپنے آپ کو اس کورس کے ساتھ ساتھ تیار کیجئے کہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم نے قرآن کو سیکھنا ہے۔ میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ آج تک اگر آپ کا گمان ہے کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے، لیکن جب ایز اے اسٹوڈنٹ آپ قرآن تھامیں گے تو آپ کو مزید کئی چیزیں پتہ چلیں گی۔ تو بہرحال یہاں پہ سورت یوسف پوری ہوئی۔ اچھا پوری سورت تو پوری ہو گئی نہ، زلیخا کی یوسف سے شادی ہوئی، اور وہ جو ہمارے ہاں لوک داستانیں اور کہانیاں وہ کدھر گئیں؟ ہم نے قرآن کا بھی یہی حصہ لیا، فکشن، سسی پنو، ہیر رانجھا، رومیو جولیٹ، اور نوز ویلا اس کے ساتھ ہم یوسف کی کہانی زلیخا کے نام پہ دیتے ہیں۔ قرآن اس لیے نہیں آیا، آپ قرآن کا پیغام عام کر دیں، باقی چیزیں خود ہی پیچھے ہوں گی۔ اب اگلی صورت ہے رعد، تھنڈر کو کہتے ہیں، جو بجلی کی گرج اور چمک ہے۔ 43 آیات ہیں اس میں، بہت ہی اسٹرانگ سورہ ہے۔ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پہ ایک نظر ہے۔ مثلا پہلی آیت قرآن حکیم سراپا حق ہے، الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، اور وہ جس نے نازل کی آپ پر اپنے رب کی طرف سے وہ حق ہے، اور لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ قرآن کی خوبیوں سے یہ سورت شروع ہوتی ہے۔ آیت 2 سے 4 میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے کچھ اور شاہکار دکھتے ہیں، جس میں اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، آسمان جو بغیر ستونوں کے کھڑا ہے اور تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیا کبھی آپ کو مجھے آسمان کے نیچے سے گزرتے ہوئے خوف آیا کہ گر نہ جائے؟ بہت پرانا ہے، اندرون علاقوں میں 100 سال پرانی عمارتیں گرا دی جاتی ہیں کہ اب یہ محدوش ہو گئی ہیں، یہ کسی وقت گریں گی۔ آسمان کتنا پرانا ہے، اس نے آدم کو بھی پیدا ہوتے دیکھا اور اس سے پہلے کے حالات کو بھی دیکھا۔ تو جس طرح کائنات اتنی پرانی ہو کر بھی اتنی نہیں ہے، زمین کو دیکھیے، سورج کو دیکھیے، چاند کو دیکھیے، یہ سب کچھ اس میں پھلوں کی بات ہے، زمین کے ٹکڑوں کے جڑنے کی بات ہے۔ اسی طرح سے قرآن بھی نیا ہے، ایور نیو۔ جب بھی آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو نیا لگے گا، اور جیسے زمین کے ٹکڑے ہیں نا، اس طرح آپ کے دل ہیں۔ زمینیں مختلف قسم کی ہیں، پانی سب پہ پڑتا ہے، لیکن جو فرٹائل لینڈ ہوتی ہے اس میں سے کچھ نکلتا ہے، باقی بیکار ہے۔ تو قرآن پڑھنے کے بعد آپ میں سے خیر نکلے گی انشاءاللہ، اگر آپ کے اندر خیر ہوگی۔ پھر آیت 5 to 7 میں کفار کے کچھ اعتراضات ہیں۔ جب بھی قرآن پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھا کریں کہ مکہ والوں کے سامنے جب قرآن پیش ہوتا تھا تو وہ اس کا کیا رسپانس لیتے تھے، اور آج ہم اس کو پڑھتے ہیں تو وہ کیسے لیتے ہیں۔ عقیدہ آخرت ان کا بالکل ختم ہو چکا تھا کہ مرنے کے بعد جینا محال ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، کیا اِذَا كُنَّا تُرَابًا،
آپ کو اگر اس پہ تعجب ہوتا ہے تو اس سے بھی عجیب بات انہوں نے کی تھی کہ مرنے کے بعد کیسے جئیں گے. دیکھیے مکہ والے تو منہ سے کہتے تھے نا، آج والے زبان حال سے کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد نہیں جینا. کیا آپ کو آج امت مسلمہ اور پوری انسانیت اس کے حال احوال دے کر لگتا ہے کہ ان کو مرنے کے بعد جینے کا یقین ہے؟ کیا دنیا میں اتنی بے قاعدگی اور اتنی نفسا نفسی پڑی ہوتی؟ اصل بات یہ ہے کہ اس دنیا میں دل لگ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں اب آگے جانے کا خیال کم آئے گا. پھر آیت نمبر 8 سے 10 میں اللہ تعالیٰ کی علم کامل کا یہ بیان ہے. اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچے کی موومنٹس، بچے کا پیدا ہونا، اور یہ جو وما تزداد کانٹریکشنز، تغید والارحام، یعنی بالکل آپ اگر اس کو دیکھیں نا تو جو برتھ پینز ہے نا اس کا تذکرہ اس میں. ماں کے پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی نہیں پتا. آج ڈاکٹر بتا بھی دیتے ہیں لیکن ہمیشہ ٹھیک نہیں ہوتا. لیکن کبھی گیجٹس کے بغیر تو کوئی بتا کے دکھائے تو کیا پتہ چلا کہ ماں کے پیٹ سے وہ رب تمہیں جانتا ہے، اور قبر میں جانے تک بھی اس کو تمہارے ایک ایک کام کا پتہ ہے. اور اس میں جو نام اللہ کا بڑا پیارا آیا ہے الکبیر المتعال، بہت کم لوگوں کو یہ نام اللہ کا معلوم ہوگا. متعال، علی نام ہم جانتے ہیں، الف کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے عالی شان رب. تعریف کا بہترین کلمہ ہے جس میں اللہ کی بزرگی اور بلند ہونے کا تذکرہ ہے. پھر آیت 11 کا تھیم لکھ لیجئے کہ عذاب انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان پہ 10 فرشتے مسلط ہوتے ہیں. کوئی اس کے نتنوں کے پاس بیٹھ کر کوئی چیز اندر نہ جائے اس کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی کانوں پہ، کوئی منہ پہ، کوئی آنکھوں پہ. کئی دفعہ ایسا نہیں ہوتا کہ بچہ گرتا ہے اور چوٹ لگتی ہے، بالکل آنکھ سے قریب چوٹ لگتی لیکن آنکھ بچ جاتی ہے، وہ فرشتہ ہٹا دیتا ہے. اور اس میں پھر ایک اصول ہے جو کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ یہ آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. اور آج آپ اپنے اس ملک یا جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس پہ رکھ لیجئے، جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے اللہ ہمارے حالات نہیں بدلے گا. لوگ کہتے ہیں سنائیے پاکستان گئے تھے کیسے حالات ہیں، تو میں درد کے ساتھ کہتی ہوں کہ حالات تو مجھے نہیں پتا، حالت بڑی خراب ہے. ہماری حالت درست ہو جائے گی، حالات خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. پھر آیت 12 سے 13 میں آسمانی بجلی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتی ہے. یہ ہے وہ آیت جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الرعد ہے. هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، یعنی آپ کو اس صورت میں کائنات کی یہ چیزیں بہت دکھ رہی ہیں، بارش، طوفان، اور اسی طرح سے صبح و شام، رات دن. ویسبح الرعد، بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام جب بجلی کی کڑک آتی تو پھر یہ آیت پڑھتے تھے یسبح الرعد بحمدہ، اور رعد ایک فرشتے کا بھی نام ہے جو کہ اسی کام پہ مسلط ہے. آپ کا دل چاہے تو آپ بھی پڑھ لیجئے. پھر آیت 14 سے 16 کا ٹاپک ہے کہ صرف اللہ ہی کو پکاریے. لہو دعوت الحق، اسی کو پکارنا حق ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو آپ پکاریں تو یہ ناحق بات ہوگی. جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور عورت کو کہ آپ میری ماں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا حق نہیں دے رہا. اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، زندہ ہو کہ مردہ ہو، یہ ناحق بات ہے. پھر اس میں ایک مثال بھی دی گئی جس سے آپ اس بات کی بے بسی محسوس کریں گے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے مانگنے والا کھلے ہاتھوں سے پانی مانگ رہا ہے، ایک قطرہ بھی پانی نہیں آئے گا ہاتھ میں. اور یہاں آیت سجدہ بھی ہے آیت 15. اس کے بعد اگلی آیتیں بہت ہی پیاری ہیں. 17 سے 18 میں ایک انالوجی ہے، ایک مثال ہے. اس کو تماثیل القرآن کہتے ہیں، تمثال یعنی انالوجی دے کر کسی چیز سے ثابت کرنا. اور کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ 2 مثالیں اکٹھی ہیں، حق اور باطل کی کشمکش. یہ دنیا جس میں آپ اور میں بیٹھے ہیں اس کے اندر ہر وقت جب جنگ چل رہی ہے، ہم نے ہر لمحے دیکھنا ہے کہ ہم کس قافلے کے ساتھی ہیں. انزل من السماء مان، اور یہ ہماری فیورٹ آیتیں ہیں. آپ سبیل الجنہ کورس میں سے یا آن لائن سے کسی تفسیر کے سیٹ سے سورۃ رعد کی آیت 17-18 سن لیں. ایسی انسان کے اندر ہلچل مچوتی ہے کہ میں اپنی زندگی کہاں ضائع کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہمارے ارد گرد کتنا باطل ہے، کتنا شر ہے، کتنی گندگی ہے، کتنے فتنے ہیں، اور ہم کچھ نہیں کر رہے، اتنے ٹھنڈے بیٹھے ہیں. تو جب آپ کے اندر حق کا ساتھ دینے کی تڑپ پیدا ہوتی ہے نا، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ پھر آپ کو حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات بتاتے ہیں
جو اس سے اگلی آیتیں ہیں 19 سے 24 کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ حق کا ساتھ دیں تو یہ ساری لسٹ آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ جس میں یوفون بعہد اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنا، ناپ تول میں کمی نہ کرنا، رشتوں کو جوڑنا، اللہ کا خوف رکھنا، آخرت کے حساب سے خوفزدہ رہنا، اور اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنا، نمازوں کو قائم کرنا، اور اللہ کے دیے میں سے ظاہر کر کے اور چھپا کے دونوں طرح سے خرچ کرنا، اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا۔ کیا ہماری لسٹ میں یہ سب کچھ ہے؟ اگر ہے تو مبارک ہو آپ کو، جنات عدن یدخلونہا، اللہ ایسے لوگوں کو خوشخبریاں دیتے ہیں کہ وہ ایسی جنتوں میں داخل کیے جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا صرف وہی نہیں، ان کے باپوں اور ان کی اولادوں میں سے بھی جو ڈیزرو کرتے ہوں گے ان کو بھی اللہ ڈال دے گا۔ یہ نظریہ آگے جا کر میں آپ کو ایکسپلین کروں گی، آگے بہت ہی پیارے لفظوں میں ملتا ہے۔ اتنا سمجھ لیں کہ اگر جنت میں جائیں اور پتہ چلے کہ بچے تو آئے ہی نہیں تو جنت کیسی ہوگی؟ سارے آگے ایک بچہ نہیں آیا، خوشی ہوگی؟ تو یہ آیتیں پڑھ کر اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ساتھ ہی رکھیں۔ پھر فرشتوں کے ویلکم کرنے کی بات ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب